جب ہم تاریخ کی عظیم شخصیات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ان کی عظمت کا راز کیا ہے؟ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل یعنی ان کی بے مثال صفات اور کردار کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ وہ تاریخ کی سب سے محترم شخصیات میں سے ایک کیوں ہیں۔ آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہی وہ آیت ہے جو سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس پورے تجزیے کا مرکزی خیال ہے۔ یہ جو بلند ذکر کا تصور ہے نا، یہی ان کی میراث کی بنیاد ہے۔ اب غور کریں، جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تقریباً فوراً بعد ہی ان کا ذکر آتا ہے، چاہے وہ کلمہ شہادت ہو، اذان ہو یا نماز۔ تو یہ شمائل کی اصطلاح یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ صرف خصوصیات کی ایک لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں ان کی شخصیت کا پورا عکس نظر آتا ہے۔ ان کے شمائل کو سمجھنا دراصل ان کی تعلیمات اور ان کی میراث کی گہرائی تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے۔ اب جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ تعریف کا تصور یعنی پریز کا کانسیپٹ بنیادی طور پر ان کی شناخت کا حصہ ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے سیدھا ان کے ناموں سے۔ اچھا، ان کے ناموں کو سمجھنے سے پہلے ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ لفظ ہے حمد۔ حمد کا مطلب صرف تعریف یا شکریہ نہیں ہے، اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو کسی کی ذاتی خوبی اس کی ذات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ آئیے اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو قرض دے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی تعریف بھی کریں۔ اسی طرح ایک بہت اچھے ایتھلیٹ کی آپ تعریف تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حمد ان دونوں سے بالکل الگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی ذات میں تعریف کے لائق ہے، چاہے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ اور اسی حمد کے لفظ سے ان کے دو سب سے مشہور نام نکلے ہیں، محمد اور احمد۔ محمد کا مطلب ہے وہ جس کی مسلسل بار بار تعریف کی جائے، یعنی تعریف کی مقدار، کوانٹٹی، جبکہ احمد کا مطلب ہے وہ جو سب سے بہترین تعریف کا حقدار ہو، یعنی تعریف کا معیار، کوالٹی۔ ناموں سے آگے بڑھ کر اب ہم کچھ ایسی خصوصیات کی بات کریں گے جو صرف اور صرف انہی کو عطا ہوئیں جنہیں خصائص کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں تمام انبیاء کے درمیان ایک منفرد مقام دیتی ہیں۔ تو ایسی کتنی خصوصیات ہیں؟ 1، 2، 5؟ نہیں، بلکہ 17۔ ماخذ کے مطابق کم از کم 17 ایسی منفرد خصوصیات ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ چلیں ان میں سے چند سب سے اہم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ صرف اعزازات نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے مشن کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ آخری نبی ہیں۔ ان کا پیغام کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں اور جنات کے لیے ہے، اور وہ صرف اس دنیا میں ہی رہنما نہیں بلکہ آخرت میں بھی تمام انسانیت کے سردار ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں ان کی روحانی اور مشن سے جڑی خصوصیات، لیکن وہ ظاہری طور پر کیسے تھے؟ ان کے صحابہ نے انہیں کس طرح یاد رکھا ہے؟ یہ کوئی عام تعریف نہیں ہے۔ ذرا اس جملے کا وزن محسوس کریں۔ اگر تم نے انہیں دیکھا ہوتا تو تم سمجھتے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ یہ وہ رعب اور نورانیت تھی جو ان کے صحابہ ان کی موجودگی میں محسوس کرتے تھے۔ اور یہ روشنی کا تصور صرف ایک صحابی تک محدود نہیں تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب بھی وہ خوش ہوتے ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو، یعنی ان کی اندرونی کیفیت ان کے چہرے پر نور بن کر ظاہر ہوتی تھی۔ تو اگر ہم ان تمام تفصیلات کو جوڑیں جو ان کے قریبی ساتھیوں جیسے حضرت انس اور حضرت علی نے بتائیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔ قد درمیانہ، رنگت گندمی، چال میں ایک وقار، گویا ڈھلان سے اتر رہے ہوں، اور ان کی موجودگی میں صرف نورانیت ہی نہیں تھی بلکہ ایک خوشبو بھی تھی، اور ان کا لمس ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ یہاں آ کر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک طرف تو یہ بلند و بالا مقام، یہ نورانی حلیہ، یہ خصائص، اور دوسری طرف ان کی اپنی زندگی کیسی تھی۔ یہ تضاد ہی ان کی شخصیت کا اصل جوہر ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو اس تضاد کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ وہ کھجور کی ایک کھردری چٹائی پر لیٹے ہیں اور اس کے نشان ان کی پیٹھ پر ہیں۔
یہ دیکھ کر وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ روم اور فارس کے بادشاہ تو ریشم اور مخمل پر سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اس حال میں ہیں؟ اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ان کی پوری سوچ، ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، عمر، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت میں ہے۔ اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، ان کی پوری زندگی اسی سادگی کا نمونہ تھی۔ کئی ہفتے گوشت نہ چکھنا، بھوک کی شدت سے گھر سے نکل پڑنا، یہ مجبوریاں نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک انتخاب تھا۔ یہ دنیاوی آسائشوں پر روحانیت کو ترجیح دینے کا عملی ثبوت تھا۔ ذرا سوچیں، 10 سال کا عرصہ، اور اس پورے عرصے میں ان کے خادم حضرت انس کہتے ہیں انہوں نے ایک بار بھی اف تک نہیں کہا۔ یہ ان کے صبر اور ان کی مہربانی کا وہ عالم تھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا۔ اور ان کا یہ حلم صرف اپنوں کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک بار ایک یہودی نے انہیں سلام کے بجائے بد دعا دی، کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ انہوں نے غصہ کرنے کے بجائے سکون سے صرف اتنا کہا وعلیکم، یعنی اور تم پر بھی، اور پھر اپنی اہلیہ کو سکھایا کہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو اب ہم آخر میں ان سب باتوں کو جوڑتے ہیں، ان کے نام، ان کا کردار، ان کی رحمت، ان کی عاجزی، یہ سب انہیں کس مقام تک لے جاتی ہے؟ یہ ان کی زندگی کا کلائمیکس ہے۔ قیامت کے دن کا تصور کریں، ایک بہت ہی کٹھن وقت۔ جب حساب کتاب شروع ہونے میں تاخیر ہوگی تو پریشان حال انسانیت مدد کے لیے ایک ایک کر کے تمام بڑے انبیاء کے پاس جائے گی۔ حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سب اپنی کسی لغزش کا ذکر کر کے معذرت کر لیں گے۔ آخر میں سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور وہ آگے بڑھ کر کہیں گے یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب انہیں وہ مقام عطا کیا جائے گا جسے المقام المحمود کہتے ہیں، یعنی تعریف کا وہ بلند ترین مقام، وہ جگہ جہاں ہر کوئی، مسلمان اور غیر مسلم، سب ان کی تعریف کریں گے، کیونکہ اس دن انہوں نے پوری انسانیت کی نمائندگی کی ہوگی۔ یہ ان کے ناموں محمد اور احمد کا حتمی ظہور ہوگا۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، یہ پورا تجزیہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کس طرح ایک ہی شخصیت میں بے وقت بلند ترین روحانی درجہ اور انتہائی گہری انسانی عاجزی جمع ہو سکتی ہے، اور شاید یہی وہ امتزاج ہے جو انہیں تاریخ میں ایک لازوال اور سب سے محترم مقام عطا کرتا ہے۔